اہل حدیثوں کو آپسی اختلاف اور انتشارات کو دیکھ کر مولانا عبدالوہاب صاحب بہت پریشان رہتے تھے کہ ہم اصل کام دعوت توحید اور سنت سے غافل ہو چکے ہیں۔ کفر و شرک کے مٹانے میں جو طاقت اور وقت ہمارا صرف ہونا چاہیے تھا وہ آپس کے اختلافات میں پڑھ کر ضائع ہو رہا ہے، اور دشمنان اسلام مشرکین و مبتدعین کے ہنسی اور ان کی ترقی کا سبب بن رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے شرعی طریقے پر اہل حدیثوں کو منظم کرنے کی ٹھانی۔ اس کے لیے انہوں نے خوب احادیث امارت کو واضح کیا اور اس کے لیے تحریک چلائی۔ آخر جب اہل حدیثوں کو یہ مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے اس پر عمل کے لیے مولانا موصوف کو ہی اس امارت کے بوجھ کے اٹھانے کے لیے مجبور کیا کہ آپ کے علاوہ ہم کسی کو اس کا اہل نہیں پاتے۔ لیکن مولانا موصوف نے صاف انکار کیا اور کہا کہ مجھ سے بہتر اور کسی کو تلاش کرو، اور برابر ایک عرصے تک انکار کرتے رہے۔ اہل حدیث بار بار اصرار کرتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ اچھا مولانا ثناء اللہ امرتسری یا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، ان دو میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ مگر اہل حدیث خصوصاً دہلی کے حضرات نے متفقہ طور پر مولانا عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہی منصب امامت قبول کرنے پر مجبور کیا، جیسا کہ آج سے تقریباً 70 سال پرانے رسالے میں مولانا عبدالستار صاحب نے لکھا ہے، اور مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی صاحب نے بھی آپ ہی کو اس بوجھ کے اٹھانے کی تاکید کری تھی۔ جی ہاں، خود مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد مولانا اولاد حسن صاحب نے ایک بار مولانا عبدالوہاب صاحب کے انتقال کے بعد خود اس کا اقرار کیا تھا۔ دیکھیے صحیفہ اہل حدیث ماہ رجب کا 1354 مطابق اکتوبر 1935 کا صفحہ نمبر 13 میں جماعت کی خبریں جہاں لکھی جاتی ہیں اس صفحے پر مذکرہ یومیہ، اس میں ایڈیٹر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ آج مورخہ 18 جمادی الاخر 1354 ہجری بروز منگل مولوی سید اولاد حسن صاحب کانپوری تشریف لائے۔ امام صاحب یعنی مولانا عبدالستار صاحب سے دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آپ نے یہاں میاں صاحب مرحوم کے زمانے کے حالات بیان فرمائے کہ میاں صاحب اور مولوی تلطف حسین صاحب وغیرہما کا آپس میں مشورہ ہوا کہ اہل حدیثوں کا کوئی امام ہونا چاہیے جو ان کو عید وغیرہ سنت کے مطابق پڑھائے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ مولوی عبدالوہاب ہے، اس کام کے لیے یہ بہت ہی موزوں ہے، عالم بھی ہے، سنت سے محبت بھی رکھتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر بھی ہے اور آواز بھی بلند ہے۔ مولوی تلطف حسین صاحب اس کے لیے راضی ہو گئے۔ میاں صاحب نے بمشورہ دیگر علماء مولانا عبدالوہاب صاحب کو امام اہل حدیث بنایا۔ چنانچہ آپ نے میدان 30 ہزاری میں اہل حدیثوں کو سب سے اول عید کی نماز پڑھائی۔ یہ فرما کر مولانا سید اولاد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چونکہ مولانا مرحوم کی تقریر میں ایک جذب کیف تھا، لوگ جوگ در جوگ جھک پڑتے تھے، اس عقیدت کیشی اور مرتبہ شناسی سے مولوی جل اٹھے اور مولانا مرحوم سے حسد کرنے لگے، ورنہ کوئی دینی اور شرعی بات نہ تھی جو یہ مخالفت پر تل بیٹھے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں ان تکالیف کو برداشت کر کے کئی مردہ سنتوں کو جاری فرمایا، وہاں مسئلہ امارت جو ہندوستان میں مولانا اسماعیل شہید کے بعد اکثر علماء دین نے بغیر کفن اور بلا جنازہ بری طرح ہمیشہ کے لیے دفن کر رکھا تھا، اس کو بیان فرمایا اور بجائے انفرادی زندگی کے منظم زندگی کا درس دیا۔ حافظ ابو محمد سلطان احمد میاں والی یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب مولانا عبدالوہاب صاحب نے جماعت اہل حدیث کے دل میں اجتماعی زندگی کی خوب اہمیت بٹھائی تو معتقدین اہل حدیثوں نے بار قیادت اٹھانے پر آپ کو ہی مجبور کیا۔ پہلے تو آپ نے انکار کیا اور فرمایا مجھ سے بہتر تلاش کرو، میں خود اس کی اطاعت قبول کروں گا، لیکن جماعت کے بار بار اصرار کرنے پر آپ نے طوعاً و کرہاً مجبوراً اس بار گراں
یعنی بوجھ کو اٹھایا اور اپنی استطاعت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت کی قیادت فرمائی۔ 1886 میں آپ نے جماعت قائم کی اور اس جماعت کا نام بفہوائے حدیث فطوبی للغرباء اہل حدیث رکھا۔ لفظ غربا بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں اور وضاحت ہے وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي، یعنی اسلام غریبی حالت میں شروع ہوا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا، اور ان قریب آخری زمانے میں بھی اسی طرح غریبی اور اجنبی حالت میں ہو جائے گا۔ بس خوشخبری ہے غرباء کے لیے، اور غرباء وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میری بگاڑی ہوئی سنتوں کی اصلاح کریں گے۔ معلوم ہوا کہ مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والوں کا نام غرباء باذن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اور مولانا عبدالوہاب صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی بہت ساری سنتوں کو زندہ کر کے دکھایا، خود عمل کیا اور اپنی جماعت کو بھی عمل کرایا، بلکہ ان کی زندہ کردہ بہت سی سنتوں کو آج ہم تمام اہل حدیث حضرات عمل کر رہے ہیں، فللہ الحمد۔ آخرکار 1886 میں اہل حدیثوں نے جب متفقہ طور پر آپ سے بیعت کر کے آپ کو امام اور امیر بنا لیا، سب سے پہلے مولانا صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری تھی، جیسا کہ مولانا عبدالجلیل سامرودی صاحب نے آج سے نصف صدی پہلے، آدھی صدی پہلے 1376 میں مولانا موصوف کی کتاب ہدایت النبی المختار الی من یصلی الی یوم القرار کے شروع صفحات میں ہی مولانا موصوف کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہم سبق صوفی عبداللہ صاحب دہلوی نے آپ کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کی کہ ہمیں ایسا شخص کوئی نظر نہیں آتا، ہم آپ کو ہی اس کا اہل پاتے ہیں۔ یہ پہلا شخص تھا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے صوفی عبداللہ کون ہیں؟ یہ وہی صوفی عبداللہ ہیں جو ہندوستان کے مانے ہوئے مشہور عالم گزرے ہیں، مدرسہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے بانی، جسے بعد میں دارالعلوم کی شکل دے دی گئی، جن کا نام مورخ اہل حدیث مولانا قاضی اسلم سیف صاحب نے تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں صفحہ نمبر 472 میں مولانا موصوف کے شاگردوں میں ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امیر المجاہدین ولی کامل صوفی محمد عبداللہ، اور قاضی صاحب نے باقاعدہ صرف ان کی حیات پر ایک کتاب بناب سلطان اولیاء لکھا ہے، جن کے متعلق مورخ علماء اہل حدیث محمد اسحاق بٹی صاحب نے عبداللہ لائل پوری کی سیرت میں لکھا ہے کہ اس گاؤں میں صوفی عبداللہ سکونت پذیر تھے جو تدوین و تقوی اور خلوص و للہیت کے اعتبار سے خاص شہرت کے حامل تھے۔ کاروان سلف صفحہ نمبر 250 میں دیکھ لیجیے۔ صوفی عبداللہ صاحب کے حالات پر ایک ضخیم کتاب حیات صوفی عبداللہ کے نام سے مولانا اسحاق بٹی صاحب نے لکھی ہے، جو مکتبہ سلفیہ لاہور نے شائع کی ہے۔ خیر، ان کے بعد لوگوں نے جوق در جوق شوق اور رغبت کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کری، خصوصاً اس دور کے بڑے بڑے علماء اور عمراء، جیسا کہ مولانا عبدالستار صاحب اپنے خطبہ امارت میں آج سے تقریباً 80 سال پہلے لکھتے ہیں کہ اہل علم و فضل، اہل حل و عقد پر جب اس مسئلے کی حقانیت و سچائی ظاہر ہوئی تو ایک جماعت اہل حدیث نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور آپ ہی کو اس کا اہل پاتے ہیں، لہٰذا آپ ہاتھ پھیلائیے اور ہم سے مطابق کتاب و سنت بیعت لیجئے۔ آپ نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ مجھ سے اور کوئی بہتر تلاش کرو تاکہ میں بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ایک عرصے تک آپ اسی پر مصر رہے، لیکن جماعت نے سخت مجبور کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری تو آپ نے اس منظم جماعت کی بنیاد 1311 میں قائم کی اور اس کا نام جماعت غرباء اہل حدیث فطوبی للغرباء کے مفہوم کے مطابق رکھا، اور مشہور اراکین جماعت مولانا عبداللہ سنبھلی، مولوی سلیمان صاحب مرحوم، سردار قوم اوڈ مولوی عبداللہ صاحب کوٹک پوری، مولانا عبدالرحمن صاحب بڈی مالوی، مولوی نور محمد صاحب، حاجی محمد عمر صاحب مکی، حاجی انور الہی صاحب، اللہ دین رنگریز صاحب،
حکیم اختر حسین صاحب، حاجی کریم بخش صاحب، قاری موسیٰ صاحب، حافظ جمال الدین صاحب، اللہ الدین صاحب پنی والے وغیرہ وغیرہ نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جوک در جوک مسئلے کی اشاعت کے بعد سینکڑوں علماء نے بیعت اور تصدیق و تائید کری، جس کی فہرست رجسٹروں کے علاوہ بالاختصار فتاوی علماء کرام دربار تقرر امام میں درج ہے۔ ہر چار طرف ہند و سندھ، بنگال، پنجاب وغیرہ میں اس جماعت کی شاخیں قائم ہوئیں، اور اس مسئلے کی تائید میں علماء کرام کے فتاوے آئے، اور اس بیعت شدہ منظم جماعت کا نام جماعت غرباء اہل حدیث بفرمان رسول فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، یعنی خوشخبری ہے غرباء کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان خرابیوں کو دور کریں گے جو میرے بعد میری سنتوں میں کی ہوگی، کے مفہوم کے مطابق رکھا۔ اس کے بعد جوق در جوق مسئلے کی اشاعت جیسے ہوتی رہی، کثرت سے علماء اہل حدیث بھی بیعت کرتے رہے۔ دیکھیں خطبہ امارت صفحہ نمبر 15 میں اس کی وضاحت خود کر چکے ہیں۔